حضرت قاضی میاں محمد سبہرالوی رحمۃ اللہ علیہ 1230 ہجری بمطابق 1815 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ والد ماجد کا نام حضرت قاضی میاں غلام حسین رحمۃ اللہ علیہ جو عالم و فاضل بزرگ تھے۔ حضرت قاضی میاں محمد سبہرالوی رحمۃ اللہ علیہ نے کھائی، ضلع جہلم، اخلاص، میکی ڈوک اور مکھٹ شریف ضلع اٹک میں منطق و کلام، فقہ و فلسفہ اور قرآن مجید کی تعلیم مکمل کی۔ حصول علم کے لیے آپ نے انتہائی مشکلات کا سامنا کیا مگر دل گرفتہ نہ ہوئے۔ والد ماجد گھر سے جو خرچ ارسال کرتے وہ استاد مکرم اپنے پاس رکھ لیتے اور کتابیں خرید کر دیتے۔ جو خطوط گھر سے جاتے وہ بغیر پڑھے گڑھے میں ڈال دیتے۔ ایک دفعہ مسلسل 4 روز تک فاقہ رہا اور کھانے کے لیے کوئی چیز میسر نہ ہوئی تو جسم میں نقاہت پیدا ہو گئی۔ بیٹھ کر مطالعہ کرنا مشکل ہو گیا تو کونیوں کے بل بیٹھ کر مطالعہ کرتے، یہاں تک کہ آپ کی کونیاں زخمی ہو گئی اور خون رسنے لگا۔ اسی دوران آپ کے والد میکی ڈوک تشریف لے گئے۔ شام کا وقت تھا، اپنے لخت جگر کو دیکھا کہ انتہائی کمزور ہو گیا ہے مگر باوجود اس کے مطالعے میں مصروف ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے۔ صبح روانگی کے وقت اس عزم و وفا کے پتلے کا امتحان لینے کے لیے کہا کہ کافی عرصہ ہو گیا ہے، اگر تم چاہو تو چند دن رخصت لے آؤ، والدہ سے مل لو گے اور گھر میں رہ کر طبیعت بھی کچھ سنبھل جائے گی۔ تو آپ نے والد ماجد کی خدمت میں عرض کیا کہ رخصت لینے میں میرا تعلیمی نقصان ہوگا اور ان طلباء کا بھی جو مجھ سے سبق پڑھتے ہیں۔ رہا طبیعت سنبھلنے کا مسئلہ تو بعد از فراغت حصول علم آرام ہی آرام ہے، لہٰذا میں گھر نہیں جا سکتا۔ والدہ ماجدہ کی خدمت میں نیاز عرض کر دینا اور سلام کہنا۔ بعد از حصول علم سبہرال تشریف لائے۔ اساتذہ کرام نے ظاہری تربیت کے ساتھ ساتھ روحانی تربیت بھی خوب کی تھی اور سلوک و معرفت کی جو آگ اساتذہ کرام نے فروزاں کی تھی اسے حضور شمس العارفین پیر سیال حضرت خواجہ محمد شمس الدین سیالوی نے جلا بخشی اور حلقہ ارادت میں قبول فرما کر خرقہ خلافت سے سرفراز فرمایا۔ اپنے شیخ سے از حد قلبی تعلق اور لگاؤ تھا اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے وصال کے بعد حضور ثانی لثانی حضرت خواجہ محمد دین سیالوی کے عہد مبارک میں سیال شریف حاضری معمول رہا اور فیض و برکات سے دامن بھرتے رہے، حتیٰ کہ مجاہد اعظم حضرت خواجہ محمد ضیاء الدین سیالوی علیہ رحمہ کا 2 سالہ دور ہمایوں بھی نصیب ہوا اور یہی سلسلہ جاری رہا۔ عطائے خلافت کے بعد رشد و ہدایت کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے شیخ کی اتباع میں ایک مدرسہ بھی بنایا۔ دور دور سے شائقین علم حاضر ہوتے اور سیراب ہو کر واپس جاتے۔ تمام عمر شریعت و طریقت کا درس جاری رکھا۔ سحری کے وقت بیدار ہو کر نماز تہجد سے نماز اشراق تک قرآن مجید، نوافل، مراقہ شریف اور دلائل الخیرات کے وظائف میں مشغول رہتے۔ بعد ازاں طلبہ کے اسباق کا سلسلہ شروع ہوتا جو سارا دن جاری رہتا۔ نماز ظہر کے بعد ختم خواجگان دلائل الخیرات شریف اور مراقہ شریف پڑھتے۔ بعد از فراغت حاضرین کو تبلیغ حق کرتے اور ان کی حاجات سن کر دعائے خیر فرماتے۔ بعد از نماز عشاء مطالعہ کتب اور نوافل میں مشغول ہو جاتے اور یہ سلسلہ رات گئے تک جاری رہتا۔ جمعۃ المبارک کو قرآن و حدیث کا درس دیتے۔ دوران تعلیم اوقات فرصت میں مختلف کتب کی کتابت اور حواشی لکھنے میں مصروف رہتے۔ آپ کی ایک ایک ادا اپنے اندر 20 سبق لیے ہوئے ہے۔ زندگی کا ہر لمحہ اتباع سنت کا فقید المثال نمونہ تھا۔ باطن عشق رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے روشن مثل مہر اور ظاہر شریعت مراق جمیل باطل کے بامقابل تیغ بیراں اور حلقہ یاراں میں بران رحمت تھے۔ آپ کا وصال شریف 25 رمضان المبارک 1329 ہجری بمطابق 19 ستمبر 1911 کو ہوا۔ نماز جنازہ حضرت مولانا میاں محمد شریف
سرکی شریف نے پڑھائی۔ آپ کا مزار شریف سبہرال میں زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ آپ کے وصال کے بعد حضرت قاضی عبدالرحمن کی عمر مبارک چونکہ کم تھی، اس لیے مسند نشینی کے فرائض حضرت مولانا قاضی غلام مصطفیٰ سبہرالوی نے انجام دیے۔ جب مولانا عبدالرحمن نے حصول تعلیم سے فراغت کے بعد سیال شریف سے خلافت و اجازت حاصل کی تو مسند سجادگی پر جلوہ فروز ہوئے۔ ان کے بعد حضرت صاحبزادہ مولانا مشتاق احمد سیالوی سجادہ نشین ہوئے۔ حضرت قاضی میاں محمد سبہرالوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے 2 فرزند عطا کیے، قاضی عبدالرؤف، قاضی عبدالرحمن۔